Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. آپ مسلمان ہیں مظفر بھائی؟ جی مسلمان. الحمدللہ سر. کتنے کو پڑھے لکھے مسلمان ہیں سر آپ؟ اور ایڈم سیکر صاحب، پہلے تو آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہیں گے ہم آپ کو. سر آپ کیسے مسلمان ہیں جو آپ مجھے کنگریچولیٹ کرنا چاہیں گے؟ سر پہلے بات آپ کریں گے ہم کریں گے؟ سر ہم بات کریں گے جیسے آپ اپنے دوست بھائی سے بات کرتے ہیں. ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے بولا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجنت الحرام والدوزخ الحلال. شکراً خوش کلام. اچھا الدوزخ الحرام والجنت الحلال. ٹھیک سر. ایڈم سیکر صاحب، مدثر مظفر ہے میرا نام جی. ایج بٹوین 18 to 19، حافظ قرآن، میڈیکل اسٹوڈنٹ. ٹھیک. الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. and you must know that spiritual student of Sheikh Ahmed Deedat. ماشاء اللہ. تو ایڈم سیکر صاحب، میں نے بہت سارے کمنٹس بھی کیے تھے فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایڈم سیکر کے ساتھ کھل کر بات کروں، چاہے وہ 10 منٹ ہو یا 5 منٹ یا 1 گھنٹہ. میں ہر سیٹرڈے کو 9 بجے لائیو آتا ہوں. آپ آ جا چکے ہیں، مزید بھی کبھی آنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر سیٹرڈے کو 9 بجے لائیو آتا ہوں. لنک جو ہوتا ہے وہ لائیو چیٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے. جب دل کرے آپ سیٹرڈے کو جوائن کر سکتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں اس سے، ہم آپ کے ساتھ مطلب بات کرنا چاہتے ہیں کھل کر، because I am explicit in my thoughts, in my opinions. تو میں چاہتا ہوں میں آپ پر اس ٹیررزم کے ٹاپک پر بات کروں. آپ اکثر کہتے رہتے ہیں نا سر کہ قرآن جو ہے اس میں کافر کو کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی انہیں کل کر دو. ڈن ہو گیا. ٹیررزم کے ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، اور آپ حافظ قرآن ہے، کریکٹ؟ جی بہترین. آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے، آپ کس اسکالر کو مانتے ہیں قرآن کو بائی ریولیشن جاننے میں؟ بائی ریولیشن؟ جی. دیکھو، آپ سکالرس کی بات کریں. سکالرس نہیں، آئی ڈونٹ کیئر. آپ نے کہا کہ آپ احمد دیدات آپ کا اسپرچل استاد ہے، کریکٹ؟ ہاں، مطلب اسپرچل ٹیچر اس لحاظ سے ہے چونکہ جب میں اگنورنس کے اندر تھا، یعنی کہ میں جہالت کے اندر تھا، الحمدللہ ان کے بیانات سن کر میں اسلام کی طرف آ گیا. ٹھیک، اس وجہ سے. ہاں، تو آپ کا اسپرچل اسکالر ہے نا احمد جی دیدات؟ جی. احمد دیدات نے آپ کو جہاد کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں اس میں جو قرآن ہے بائی ریولیشن، جی، آپ نے کبھی پڑھا ہے قرآن کو بائی ریولیشن؟ قرآن میں جو میں نے سب سے بہترین کیا پہلے بتائیں کہ مجھے سوال میرا سمجھ آیا؟ آپ کو میرا سوال آپ کو سمجھ آیا؟ جی، آپ کا سوال سمجھ آ گیا. بائی ریولیشن کسے کہتے ہیں؟ ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کریں ذرا پلیز، تاکہ مجھے پتہ لگے. ریولیشن ہو گیا نا، وہی ریولیشن آرڈر. تو قرآن جو کرنٹلی لکھا ہوا ہے ہمارے پاس وہ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا، کریکٹ؟ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک، رائٹ. تو کیا آپ نے کبھی قرآن کو اور جہاد کو وہی کے آرڈر میں جس طریقے سے نزول ہوا تھا اس طریقے سے آیات کو پڑھا ہے جہاد کی؟ قرآن جو ہے وہ نازل ہونے کے بعد اسے جو کلیکٹ کیا ہے وہ خلافت عثمانیہ کے دینے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مطلب کلیکٹ کیا ہے، ان کی آیاتوں کو ترتیب دی ہے. جی بالکل. اس کے بعد ہمارے جو اسلامک اسکالر، یہ جو ترتیب ہے یہ وحی کی ترتیب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، کریکٹ؟ ہاں، وہ تو صحیح ہے، بالکل صحیح. اس وقت قرآن کی 96 سورت ہے، کریکٹ؟ بالکل صحیح. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ مکی آیت ہے کہ مدنی آیت ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. جی یہ مکی آیت ہے یا مدنی آیت ہے سر؟ میں یہ آلموسٹ مکی آیت ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں آیات جو ہیں، سورتیں جو ہیں، وہ جمبلڈ اپ ہیں. کیا آپ نے کبھی قرآن کو ریولیشن آرڈر، نزول کے اعتبار سے رکھ کے پڑھا ہے؟ جی، اصل میں جو آپ جو نزول کی بات کر رہے ہیں سر، وہ اس ترتیب سے قرآن نہیں ہے. صحیح، رائٹ نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں جو قرآن میں وہ سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. ٹھیک، جو کہ پانچویں نزول کی سورت ہے، رائٹ؟ ہاں، حالانکہ ہونا چاہیے اصل میں اقرا بسم. کریکٹ.
تو اب میرا سوال یہ ہے کیا جی آپ نے کبھی قرآن کو نزول کے اعتبار سے پڑھا ہے؟ آپ ترتیب کی بات کر رہے ہیں نا سر، یعنی جی، کہ وہی جو اس کا جو نزول کی ترتیب سے پڑھا؟ ہاں نزول کی ترتیب سے تو نہیں ہے نا، وہ تو ہم نے وہ تو اصل اس کی آیت جو ہے پہلے وہ اقرا بسم اللہ، بھائی ٹھیک مجھے رائٹ، میں اس پتا پہ ہے اتفاق نہیں کرتا ہے، ہوں، میں نے ایگری. کہا کیا آپ نے پڑھا ہے کبھی نزول کی ترتیب سے قرآن کو؟ نہیں سر، ایگری نہیں ایگری پڑھا. ایگری. اوکے، بہترین. تو اب ہم جہاد کو نزول کی ترتیب سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ اوکے ٹھیک اتفاق کریں آپ سٹارٹ. بہترین. سب سے پہلے آپ قرآن چیپٹر نمبر 25 آیت نمبر 52 پڑھیے. ٹھیک، پڑھیے سر. چیپٹر نمبر 25 آیا نمبر 52. اچھا، چیپٹر 25 آیت نمبر 52 یعنی کہ سورہ الفرقان، دی کرائٹن چیپٹر 52. ہاں، جی پڑھیے سر. ڈو گریٹ جہاد ود دا ہیلپ آف دی قرآن، یعنی کہ آپ قرآن کے ہیلپ سے کافرین کے ساتھ جہاد کریں. فلا تطیع جی الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. جی. اب جناب یہ آپ کے پاس مکی آیت ہے، یہاں پہ جہاد بڑا ہی پپو لکھا ہوا ہے، جی قرآن سے ہو رہا ہے، تلوار سے نہیں ہو رہا. جی رائٹ. ٹھیک. اوکے. اب آپ ایسا کریں، چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 110 پڑھیے. چیپٹر 16، 16واں چیپٹر، آیت نمبر 110. آیت نمبر 110، چیپٹر جی سر. 16 آیت نمبر 110، یعنی کہ جی سورہ النحل کی بات کر رہے ہیں جی 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 جی. آپ. سورہ النحل آیت نمبر 116. 10، 110، 110. 110، 110 جی سورہ النحل. جی. آپ پڑھ کے سنائے آگے. سر آپ ہی بتائیے سر، میں کیا کروں؟ آپ اس عالم ہیں، حافظ ہیں، میں آپ کے سامنے کیسے اسکرین دکھاؤں گا؟ آپ پڑھتے جائیے، میں اور آپ مل کے باتیں کرتے جائیں گے. جہاں پہ نہیں آپ کو اصل میں سر اعتراض ہوگا آپ اعتراض کھول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نزول کے اعتبار سے کر رہا ہوں. نزول کے اعتبار سے چیپٹر نمبر 25 جو ہے وہ 42 چیپٹر ہے نزول کے اعتبار سے، اور چیپٹر نمبر جی سر 16 جو ہے وہ 70th چیپٹر ہے نزول کے اعتبار سے. سر پلیز جی ذرا سر 16 کی 110 پڑھیے گا سر. جی سر پڑھیے سر، ٹرانسلیشن پڑھیے. اس کا ٹرانسلیشن ثم ان ربک نہیں نہیں للذین، پھر تم. ہاں سر اپنا ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا، کوئی اسکالر کا ٹرانسلیشن پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو اسکالر اچھا لگتا ہے. نہیں سر، میں نے عربی پڑھی، میں اپنے حساب سے ٹرانسلیشن کروں نہیں گا نہیں اس کا. اپنے حساب ٹھیک، سے نہیں، کوئی اسکالر، کوئی بھی اسکالر پک کر لیں اچھا جو ٹھیک ہے، آپ کو اچھا چلو لگتا ٹھیک، چلو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. ہے. بتا ثم دیجیے ان کون سا ربک. اسکالر پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ بتا دیں جس کی ٹرانسلیشن آپ اوتھینٹک مانتے ہیں. پک ون. مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی ان تقی اردو. عثمانی صاحب، کوئی ان مسئلہ نہیں، اردو. بہترین بہترین. مفتی تقی عثمانی ان اردو. ڈونٹ وری سر، تاکہ میں اور آپ جب ٹرانسلیشن پڑھیں گے نا تو ہم جی ایک ہی لنگو پڑھ رہے ہوں، تو اس سے بہتر ہوگا کہ ہم ایک اسکالر دے دیں. تو آپ نے کہا تقی عثمانی، TAQI تقی عثمانی، میں جناب وہ اپنے پاس کھول لیتا ہوں. اور لیں سر، میں نے کھول لیا ہے. جی سر پڑھیے سر. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. جی ٹرانسلیشن پھر بے پلیز. شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مبتلا کفر ہونے کے بعد ایمان لا کر ہجرت کی پھر جہاد کیا اور قائم رہے، تو آپ کا رب ان کے اعمال بعد بڑی مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. ٹھیک جی سر. سر، میری آواز آ رہی تو ہے سر؟ اب یہ والا جہاد کون سے والا ہے سر؟ کون سا آیت والا جہاد؟ اس آیت میں جو لفظ جہاد ہے یہ اب کون سے والا ہے؟ پہلے والا تو قرآن سے جہاد تھا، یہ کون سے والا ہے سر؟ یعنی کہ یہ نہیں ہجرت کے بعد، ہوں یعنی من بعد ما فتن ثم جاهدوا وصبروا، یعنی کہ ہجرت ہوں. کرنے کے بعد. جی جی. یعنی ہجرت کہاں سے کی تھی انہوں نے؟ مکہ سے. مکہ تو مدینہ. جی. اب میں یعنی پوچھ کہ رہا ہوں یہ والا ہجرت کے جہاد بعد کون والا سا ہے سر؟ جہاد. کون سا جہاد والا جہاد ہے؟ یہ والا جہاد کون سا ہے؟ پہلا جہاد قرآن سے تھا نا، یہ والا کون سا ہے؟ یہ تو ہاں بالکل سر، میں آپ ایگری، میں جانتا ہوں آپ کے کہنے والے، یہ ہے جہاد کل دم. لڑائی والا جہاد ہے نا؟ بالکل سر، رائٹ. چلے ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ کے پاس سب سے پہلی آیت آئی ہے جس میں آپ کے اسکالرز جو ہیں وہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. کچھ جی اسکالرز سر. کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مکی آیت ہے تو یہ جہاد بھی لڑائی کا نہیں ہے. جی کچھ سر. اسکالرز کہتے ہیں اگرچہ یہ مکی سورہ ہے مگر یہ آیت مدینہ میں آئی ہے اور اس وقت ڈیفینسو جہاد شروع ہو چکا ہوا ہے. لیکن
کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سٹارٹنگ جہاد ہے. آگے چلتے ہیں, چیپٹر نمبر 29 کی آیت نمبر 69 پڑھتے ہیں سر. ہاں بالکل, چیپٹر 29 ورس 69. 69 جی سر. سورہ عنکبوت کی بات کر رہے ہیں جی آپ, جی جس سے جی پڑھ جی جی 29 کی والذین 69 جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جی ٹھیک, کیا لکھا ہوا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو اللہ کے راستے میں یعنی کہ جد و جہد کرتے ہیں, اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل ہارڈ کرتے ہیں, اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ونس اگین اس آیت پہ بھی آپ کے اسکالرس کا اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ اسکالرس جی سر. کہتے ہیں یہاں پہ جو آیت ہے یہ لڑائی کے لیے نہیں ہے, جد و جہد کے لیے ہے. لفظ جہاد ہی لکھا ہوا ہے, لیکن کچھ جی اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ لڑائی بھی اس میں شامل ہے. اب مکی آیتیں ختم ہو گئیں, اب ہم مدینہ میں جاتے ہیں. مدینہ میں جو پہلا فیز آپ کے پاس آتا ہے وہ ڈیفینسو کا آتا ہے. چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 پڑھیے گا سر. چیپٹر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 پڑھیے گا. سورۃ البقرہ کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ جی سر, اس کی آیت نمبر کا کہا آپ نے 218 218. سورۃ البقرہ آیت جی 218. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. کیا مطلب ہے سر؟ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو, ایسے فی لوگ پر سبیل رحمت اللہ. خود. ہاں فی سبیل اللہ, صحیح. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے سر؟ یہ ڈیفینسو ہے. یہ ڈیفینسو ہے جی, فی سبیل اللہ ہے. اوکے, جہاد فی سبیل اللہ جہاں پہ لکھا ہوگا وہ ڈیفینسو ہوگا, یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ جہاں پر آئے وہ تو ڈیفینسو ہوگا. اوکے, ہمیشہ ڈیفینسو ہوگا, رائٹ. جی اوکے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہم ابھی آپ کے ساتھ چلیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اچھے بھائی ہیں, اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم چلتے نہیں چلیں گے بالکل آپ کے سر, ساتھ. نہیں جہاں پہ غلط کوئی غلط از مسئلہ آلویز نہیں, غلط ہے بھائی. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ریلیکس. اب آپ ایسا کریں, چیپٹر نمبر 8 کا 72 سے لے کے 75 تک پڑھیے گا. چیپٹر 8 ورس نمبر 72 سے لے کے 75 تک. پوری آیت پڑھنی ہے سر؟ جی, تو سر ٹرانسلیشن ہی پڑھ دینا, عربی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے, چلو اتنے لوگ ہمیں ٹرانسلیشن سن رہے کافی ہیں. ہے, ٹرانسلیشن کافی ہے, ٹرانسلیشن کافی ہے. جی پڑھ دیجیے. ان الذين امنوا وهاجروا پھر وجاهدوا آپ عربی پڑھ رہے باموالهم ہیں, وانفسهم في پھر سبيل عربی الله. پڑھ رہے ہیں, پھر سیدھا نہیں اصل ٹرانسلیشن میں پڑھیں, تقی عثمانی کی جو آپ بول رہے تھے سیدھی اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں نا سر, اردو بے والی. شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا, یعنی اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. ٹھیک, رائٹ سر. جی اور جن لوگوں نے رہنے کی جگہ دے دی اور مدد کی, یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی, اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی, تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں اوکے, جب تک کہ نہ وہ ہجرت نہ کرے. بہترین. اور اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہے تو تمہارے ذمہ مدد کرنا واجب ہے, مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم ان میں سے باہم عہد و صلح کا ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں. جی آگے. اچھا آگے بھی, جی 75 تک پڑھنا نا. اچھا 75 تو. اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں. جی اگر اس کے حکم مذکور پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا. جی اور جو لوگ تو اول میں مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت نبویہ کے زمانے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی, اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی, یہ لوگ تو ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں. لہم جی مغفرۃ و رزق کریم, ان کے لیے آخر میں بڑی مغفرت اور رزق کریم بھی ہے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم واولو الارحام, سوری عربی نہیں پڑھوں گا میں. اور جو لوگ ہجرت نبویہ کے بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا, سو یہ لوگ فضیلت میں تمہارے برابر نہیں, لیکن تاہم تمہارے شمار میں ہیں. سر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟
جی سر بالکل صحیح پڑھ رہے اور ہیں. جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کے میراث کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. جی فنش. جی. تو یہ سر آپ نے 72 سے 75 پڑھی. سر یہ آپ کے مطابق ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے؟ جو ہم نے 72 سے 75 تک پڑھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کے بعد کے اور میں جہاد نے کے بعد کے. سمپل ٹھیک سر؟ کوشچن کیا آپ سے، کیا یہ ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے؟ یہ تو سر ڈیفینس وار، یہ بھی ڈیفینس وار ہے. مجھے ایک بھی چیز بتائیں جس میں ورڈ ڈیفینسو لکھا ہو، عربی میں یا اردو میں. سر ڈیفینس وار کہتے کسے ہیں؟ جب آپ کے اوپر اٹیک کیا جائے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. ٹھیک سر، ہے نا؟ ٹھیک سر. جی. اللہ آپ سبحانہ مجھے و تعالیٰ ان آیتوں میں مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں. ٹھیک. ہجرت ہو چکی ہوئی ہے، اب ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں ساری. وہ نا ہجرت، یعنی کہ ہجرت کہاں سے ہوئی؟ مکہ ٹو نہیں مدینہ نا سر. سر، یہاں پہ ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں نا. آپ کو جی جیسا کہ سر. بتایا کہ چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ اصل میں چیپٹر نمبر 88 ہے ریولیشن کے مطابق. جی ہجرت کے سر. بعد جو سب سے پہلا چیپٹر آیا تھا وہ سورہ بقرہ آیا تھا. اس کی آپ جی نے سر. چیپٹر نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 پڑھی. آپ نے کہا ڈیفینسو ہے، حالانکہ اگر میں 219 میں جاؤں گا تو پتہ لگ جائے گا کہ اوفینسو ہے، لیکن میں نہیں گیا. میں نے آپ سے فوراً کہا کوئی بات نہیں، میں چیپٹر نمبر 8 میں آ گیا. چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ 88 چیپٹر ہے بائی ریولیشن، سورہ بقرہ کے بعد آ رہا ہے. جی. اب یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈیفینسو ہے کس طریقے سے، کون سے اسکالر کے تھرو، یا قرآن میں کوئی عربک کا لفظ جو آپ نے ان آیتوں میں پڑھا جو اس کو پیور ڈیفینسو معنوں میں رکھے، اوفینسو معنوں میں نہ رکھے. سر یہاں پہ جو جہاد کی بات ہو رہی ہے سر، ٹھیک، پہلے میں بات مکمل کروں گا، اس کے بعد آپ بات کریں گے. ٹھیک سر؟ ایڈم سیکر صاحب. سر بولتے جائیے سر، ٹائم ویسٹ نہیں اچھا کیجیے سر پلیز. لالا جی، آپ نے کچھ اسکرین شیئر نہیں کیا تھا؟ شو نہیں 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 ہو رہی کچھ تھی نہیں کب کیا، سے. کوئی کچھ کی ضرورت نہیں ہے، وہ حافظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر اوکے، نہیں پبلک بول رہی تھی اس لیے میں. ٹھیک. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، حافظ ہے وہ. جی سر، جی سر کنٹینیو بولیے سر. اچھا اچھا. ہاں سر. یہ سر جو یہ جہاد کی آیت جو نازل ہو، یہ مدینہ کی بات ہو رہی ہے سر یہاں پہ. ٹھیک سر؟ جی. سر میری آواز آ رہی ہے سر؟ ہاں جی سر بولیے پلیز. ہاں سر. تو یہ یہاں پہ جو ہے، یہ یہاں پر بھی جہاد کی بات ہو رہی ہے سر. جی جہاد کی بات ہو رہی ہے، لیکن ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے وہ کیسے پتہ لگے گا؟ ڈیفینسو، یہ تو ڈیفینسو جہاد کی بات ہو رہی ہے، فی سبیل سر اللہ میں کی نے بات ہو رہی ہے پوچھا یہاں پہ. فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈیفینسو ہے. فی سبیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں. وہی نا، اس سے اللہ کی راہ میں، ڈیفینسو اللہ کی راہ میں. اس سے ہم ڈیفینسو اور اوفینسو کا پتہ نہیں لگ سکتا. میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے، خیر کیا سر، تبری وٹ اس ایور کو ڈیفینسو سر. سر ڈیفینسو وار ہو یا اوفینسو وار ہے، لیکن جہاد کی بات ہو رہی ہے. اب جہاد جو ہے کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ جہاد؟ ڈز ناٹ میٹر، یہ میرا سوال نہیں ہے بھائی پلیز. نہیں سر، وہی نا سر. آپ نے بولا ڈیفینسو ہے، میں نے کہا اوکے. اب مجھے آپ نے ایویڈنس دینا ہے کہ یہاں پہ صرف ڈیفینسو ہے. جی سر. سر میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں آپ سے، میں کہہ رہا ہوں ڈیفینسو وار ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈیفینس وار کی بات ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے ڈیفینس کہاں وار پہ؟ کی بات. کیوں ہو رہی ہے ڈیفینس ہاؤ وار ہاؤ کی بات؟ کیسے پتہ لگے گا سر مجھے؟ ابے سر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں ہجرت کے بعد، اور ہجرت کے بعد فوراً جہاد کی بات کرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب جہاد کیوں کر رہا ہے انسان؟ نہیں، جہاد ہجرت کے فوراً بعد سورہ بقرہ میں ہے. جی. ابھی ہم آگے مجھے یہ بتائیے یہاں پہ ڈیفینسو کیسے ثابت ہوگا؟ کہاں پہ؟ یہاں پہ جی ڈیفینسو، یہاں پہ نا ڈیفینسو ہے نا اوفینسو آ رہا ہے یہاں پہ. اللہ سبحانہ. ایگزیکٹلی ہم، فائنلی. فائن. تو اس کا مطلب ہے ان آیتوں کو پڑھ کے آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا کہ یہ ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہم، ہے. جی سر. نہیں پتہ لگ سکتا نا. نہیں سر. اوکے اب تو یہ علماء وٹ ڈز کرام دیٹ جو ہے مین؟ جو. جی سر. ایگزیکٹلی. تو اس کا ہم، مطلب ہے کہ ہم تفاسیر دیکھیں گے، ہم تبری کو دیکھیں گے، ہاں، یہ تفاصیل قرطبی سے کو پتہ دیکھیں چلے گا. گے، ابن ہم، کثیر کو دیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کون سی ان میں سے آیت ڈیفینسو ہے اور کون سی اوفینسو ہے، وہ اس کو کس طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں احادیث کے ساتھ اور سیرہ نبوی کے ساتھ. کریکٹ؟ جی سر. اوکے. تو یعنی کہ جب ہم قرآن کو اکیلے پڑھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، ہمیں اس کے لیے تفسیر میں جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے. بالکل رائٹ سر، رائٹ سر.
بہترین ہو گیا. اوکے, اب ہم واپس آتے ہیں قرآن کی چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 کے اوپر اور 219 کے اوپر. کیا ہم دوبارہ چلتے ہیں آپ میرے ساتھ اب ان دونوں آیتوں پہ؟ بالکل سر. اوکے سر, یہ میں نے اب اسکرین کھول دی. 218. 18 جو آپ نے بھی پڑھی تھی اور بالکل سر. 219. جی سر. اللہ کہتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لایا جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے اللہ کی راہ میں وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے, اور اللہ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. یہ میں تفسیر عثمانی پڑھ رہا ہوں, اس کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں, جو آپ نے کہا تھا کہ اب تک کی عثمانی کی ٹرانسلیشن پسند کرتے ہیں. اس کے بعد 219 آتی ہے, وہ کہتی ہے تجھ سے پوچھتے ہیں حکم شراب کا اور جوئے کا, کہہ دیں ان دونوں سے بڑا گنہگار فائدہ کوئی بھی, ان کا گناہ بہت بڑا ہے, ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے. جو خرچ سرچ کرتے ہیں ان کے لیے اور جو نہ سرچ کرتے ہیں ان کے لیے. رائٹ سر؟ جی سر. اوکے. اچھا, اب ہمارے پاس آتا ہے 217, سوری مائی بیڈ, مجھے 217 پہ جانا تھا تاکہ 218 پہ جاؤں, مائی بیڈ. 217 جو آیت ہے وہ کہتی ہے تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو اس نے کیسے لڑنا ہے, کہہ دیجئے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کی راہ سے ہے, اور اس کو نام ماننا, مسجد حرام سے روکنا, نکال دینا, ایسے لوگوں کو وہاں سے بھی اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک. اور لوگوں کو دین سے بچانا قتل سے بھی بھر کر ہے, اور کفر تو ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم ان کو پھیر دو, تمہارے دین پہ قابو پاؤ, اور جو کہ پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مرے جاوے حالت کفر میں, تو ایسیوں کے ضائع ہونے عمل دنیا اور آخرت میں لوگوں کے رہنے میں دوزخ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. میں نے پوری آیت پڑھ دی ہے تاکہ آپ کو اعتراض نہ ہو کہ میں نے آیت پوری نہیں پڑھی تھی. اب میں آیت کو حصوں میں بریک کرنے لگا ہوں. تجھ سے پوچھتے ہیں کہ مہینہ حرام کو اس میں کیسے لڑنا کیسے, کہہ دے لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کی راہ سے, اور اس کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا اور نکال دینا اس لوگوں کو وہاں سے, اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک, اور لوگوں کو دین سے بچانا قتل سے بھی بھر کر ہے. سر یہ والا جو پارٹ ہے آیت میں یہ کیوں آیا ہے؟ شان نزول اور تفاسیر کی روح سے طبری, ابن کثیر, قرطبی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے؟ اور لوگوں کو دین سے بچانا اور قتل سے بھی بڑھ کر ہے. جی, کیا آپ کو پتا ہے جی اس بارے میں ابن کثیر, قرطبی اینڈ طبری کیا کہتے ہیں اس آیت میں اس کے بارے میں؟ نہیں سر. سر ہوا کچھ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے قافلوں کے اوپر لوٹ مار شروع کی. 3 کس قافلوں نے؟ کو حضور نے لوٹ مار شروع کروائی ٹھیک. قافلوں کے اوپر, اپنے ساتھی بھیجے, ٹھیک ہے, اور اپنے ساتھیوں سے قافلوں کو لٹوانا شروع کیا. جب ٹھیک. حضور نے یہ کام شروع کیا تو شروع میں کچھ قافلے تھے جو بچ گئے, اور ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ حضور کے ساتھی اکرام جو ہیں وہ آ چکے ہیں, اور انہوں نے اپنے رستے بدل لیے. ٹھیک ہے, اس ٹھیک. میں سے سب سے پہلا اٹیک کیا 600 مارچ فرسٹ ہجری, مارچ 623 اے ڈی کو. یہ حمزہ ابن عبد المطلب اس کا سربراہ بنایا گیا تھا, اور 30 سے 40 لوگوں کو اس کے اگینسٹ, اس کے ساتھ دے کے بھیجا گیا, اور یہ پہلی ایکسپیڈیشن تھی. یہ العیس ایک مقام ہے اس کے اوپر ہوا مکہ اور مدینہ کے درمیان, سر. لیکن لوگوں نے بدل لیا راستہ قافلے والوں نے. نیکسٹ ایکسپیڈیشن حضور نے بھیجی عبیدہ ابن الحارثہ کے ہاتھ. یہ اپریل 623 اے ڈی میں ہوا, پہلی ہجری کے اندر. یہ پہلا مہینہ تھا, اور اس کو فرسٹ ملٹری ایکسپیڈیشن کہا گیا ہے تاریخ طبری میں اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر اور ملٹیپل سیراز کے اندر. محمد صاحب نے بھی اس کا آرڈر دیا تھا, اور اس کے اندر جو پہلا ایرو نکلا تھا اس کو فرسٹ ایرو آف اسلام کہتے ہیں, فرسٹ تیر آف اسلام کہتے ہیں. یہ سعد ابن ابی وقاص نے شوٹ کیا تھا, اور یہ قریش کے کاروان کے اوپر, قریش کے قافلے کے اوپر پھینکا گیا تھا. اس کے بعد تیسری ایکسپیڈیشن مئی 623 اے ڈی کے اندر ہوا تھا,
الخرار کی ایکسپیڈیشن اس کو کہتے ہیں، الخراری ایکسپیڈیشن، اگر وائی کو آپ نے یا کو آپ نے پورا پڑھنا ہے، الخراری ایکسپیڈیشن، یا اس کے اوپر شدہ ڈال دیں گے تو الخرارہ کی ایکسپیڈیشن کہا جاتا ہے. یہ ایک کنویں کے اوپر ہوا تھا، مکہ کی سڑک کے اوپر، کلوز ٹو جافا ایک مقام ہے وہاں پہ. اس کے بعد ودان کے اوپر ایک اٹیک کروایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ ایئر آف مائگریشن کے اوپر، ہجرت کے سیکنڈ ایئر کے اوپر، اگست کی 623 اے ڈی کے اندر. لیکن جب حضور کا کاروان ودان پہنچا تو قریش والوں کو چونکہ آلریڈی پتہ لگ چکا ہوا تھا، انہوں نے اپنا قافلے کا رستہ بدل لیا. اس کے بعد بوات کے مقام کے اوپر اکتوبر 623 کے اندر سیکنڈ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیٹل میں خود حصہ لیا. یہاں پہ 200 بندے تھے جو بوات کے مقام پہ آئے تھے، اور انہوں نے ایک کاروان کو انٹرسپٹ کرنا تھا، ایک قافلے کو روکنا تھا اور اس کے اوپر اٹیک کرنا تھا. لیکن چونکہ قافلے کو پہلے پتہ لگ چکا ہوا تھا، ان کے اسپائز تھے قافلے والوں کے، تو قافلے والوں نے رستہ بدل لیا اور مسلمانوں کی اور قافلوں کی لڑائی نہیں ہوئی. یہ سارے کے سارے اٹیک قافلوں کے اوپر ہوئے ہیں، کسی ملٹری کے اوپر نہیں ہوئے. اس کے بعد جو ایکسپیڈیشن آف بدر ہے وہ کیوں ہوئی؟ کیوں مکہ والے مکہ سے نکلے اور مدینہ کے اوپر حملہ کیا؟ وہ اس لیے ہوئی کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 217 کی تفسیر کے اندر کہ غزوات رسول میں یہ ایک بہت بڑی ایکسپیڈیشن ہے غزوہ بدر. یہ ہوئی اس وجہ سے کہ حضور نے جس طرح یہ باقی میں نے آپ کو بتائے تھے، اسی طرح ایک اور کیراوان کے اوپر اٹیک کروایا، ایک خط لکھا اپنے ساتھی کو دیا اور ان ساتھیوں کو کہا کہ جب ایک خاص مقام پہ پہنچو گے تو اس کے بعد جا کے ایک خط کو کھولنا. جب انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس جگہ کے اوپر آپ کو ایک کاروان ملے گا، جا کے اس کو انٹرسپٹ کرو. اس قافلے کے اندر 60 کیملز تھے اور وہ 60 کیملز کے ساتھ قافلے کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا بلکہ اپنے لوگ بھیجے تھے. ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں قافلے والوں کے سامنے پڑاؤ کیا. قافلے والوں نے سمجھا کہ محرم مہینے ہیں اور کافر اور مسلمان سب محرم مہینوں میں اٹیکس ایک دوسرے پر نہیں کرتے تھے. انہوں نے اٹیک کیا اور محرم مہینوں میں ان کے لوگوں کو قتل کیا، پھر ان کے مال کو بھی پکڑ کے مدینہ لے آئے اور لوگوں کو پکڑ کے بھی مدینہ لے آئے. اور پھر اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کہا محرم مہینوں میں اٹیک کر دیا. اللہ کہتا ہے محرم مہینے سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام میں لانا ہے. اس کے بعد بدر ہوا. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو 6 اوفینسو اٹیک کیے تھے یہ کہاں سے کیے گئے؟ اگر ابھی تک چیپٹر نمبر 2 کی 218 تک آپ ڈیفینسو جہاد کہہ رہے ہیں، تو یہ جو 6 اٹیکس پہلے حضور نے کروائے وہ اوفینسو نہیں تھے کیا؟ جی حضرت بولیے. سر آپ نے یہ تبری سے پڑھا؟ سر یہ ہر سیرہ کے اندر لکھا ہے، جون سے بھی آپ کھول لیں جس میں بدر کی بیک گراؤنڈ بتائی جائے گی، اس ہر ایک میں لکھا ہوا ہے. تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تاریخ تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ پڑھنا پسند کریں، یعنی کہ سیاہ ستہ کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے. سر سیاہ ستہ کے اندر احادیث لکھی ہوتی ہیں، سیرہ نہیں لکھی ہوتی. یہ نہیں وہ تو سیرہ ہے. بالکل سر میں تو ایگری کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ تو انہوں نے کوئی آتھنٹک حدیث تو لی ہوگی نا کسی سے. نہیں، سیرہ میں حدیث نہیں ہوتی. سیرہ آپ مجھے سیرہ دکھا دیں کوئی سی، کیا آپ نہیں کو سیرہ جو ہوتے نا سیرہ، اب سیرہ میں کوئی جو حدیث کوئی ہیڈ لائن، ظاہر سی بات ہے وہ تو کسی حدیث کسی سیاہ ستہ سے تو لیا ہوگا نا سر انہوں نے. نو، کس نے کہا؟ سیاہ ستہ سے پہلے سیرہ لکھی گئی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ الرحیق المختوم ہے سر، ٹھیک ہے دا سیلڈ نیکٹر ہے. ایک سیکنڈ رکیے. سیرت النبی ابن اسحاق اور سیرت النبی ابن کثیر، سیرت النبی تبری، یہ سیاہ ستہ لکھنے سے بہت پہلے لکھی گئی ہوئی ہیں. ٹھیک. آپ کو کس نے کہا کہ ان کے بعد لکھی گئی ہیں؟ نہیں بالکل سر ایگری، میں جانتا ہوں اس سے پہلے لکھے، بخاری مسلم سے پہلے لکھی گئی ہے سر. بڑی مہربانی. اب آپ کے پاس آتی ہے یہ سیرہ. یہ دیکھیے آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ جو میں نے ابھی بتایا اس کو میں شارٹ میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے.
یہ جناب سیرت النبی ابن اسحاق ہے. میں ابھی صرف ایک دکھانے لگا ہوں, آپ باقی سارے بھی بالکل دیکھ سر، سکتے بالکل ہیں, سر، مجھے کوئی ایگری، اعتراض نہیں. اتفاق. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے گا, یہ میں زوم کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے, اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ریکارڈڈ لائن پہ میں نے بولا ہے, اور کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اس وجہ سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول دیا کل کوئی مومن آئے گا اور مجھے کہے گا بھائی تم نے جھوٹ بول دیا. میں تو ریکارڈڈ لائن پہ بولتا ہوں. دیکھیں, دا فرسٹ ریڈ آن ودان, جیسا کہ میں نے آپ کو ودان کا بتایا تھا, 218 نمبر پیج پہ لکھا ہوا ہے. حمزہ ریڈ آن دا کوسٹ, جو میں نے کوسٹ کی آپ سے بات کی تھی کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک ہے ہزار کا. ریڈ آن بوات, ریڈ آن العشیرہ, ریڈ آن قرار, یہ عشیرہ میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کیا تھا بائی دا وے کیونکہ یہ اس میں بھی اٹیک نہیں ہوا تھا میرے خیال میں. ریڈ آن صفوان, فائٹنگ ان دا سیکرڈ منتھ, یہ وہ ہے جس میں ایکچولی میں اٹیک ہو گیا تھا اور جس کی بنا کے اوپر بیٹل آف بدر ہوئی تھی, کہ اس کے بعد جب آپ نے نون مسلموں کے قافلے پہ نہ صرف حملہ کر کے ان کا مال لوٹا بلکہ ان کی عورتوں اور لڑکوں کو غلام بنا کے مدینہ لے آئے, سلیو بنا کے بالکل مدینہ لے رائٹ آئے. سر، اتفاق، اس اتفق کے مع بعد شیخ، بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے. 100% اتفاق کرتے ہیں نا. اتفاق. اوکے, تو پھر ڈیفینسو کیسے ہوا جب آپ آگے سے بڑھ کر کسی کے قافلے کے اوپر, ناٹ ایون فوج, کسی فوج پہ بھی نہیں, قافلے پہ اٹیک کر رہے ہیں. سر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز تھے, انہوں نے جو اٹیک کیا تو وہ کس پر کیا تھا؟ قافلے پر جی کیا تھا نا, قافلے پر اٹیک. جی اب یہ دیکھنا وہ جو قافلے والے تھے وہ مسلمس تھے یا نان مسلمس؟ نان مسلمس تھے, کفار تھے. نان مسلمس تھے, ٹھیک. جی, کیا یہ انہوں نے جو قافلے پر وہ جو چھاپا مارا تھا, کیا یہ بلا وجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا؟ محمد قافلے لوٹتا تھا, حضور قافلے لوٹتے تھے. Would you like اچھا to laugh سر، rather ٹھیک. than give... نہیں, دیکھیں میں آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے لافنگ گیم کھیلنی ہے تو میرے سے زیادہ موکری کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے اس دیکھو بات کا, سر، رائٹ؟ دیکھو سر، نہیں میں نہیں, اس لیے نہیں دیکھو نہیں, ویٹ, آپ نے یہ جو لاف کیا نا, میں نے آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کی ہے. میں نے دیکھو محمد کو سر، بھی یہاں حضور دیکھو بولا ہے. ایڈم سیکر بک صاحب، بک آپ نہیں, غصہ نہ ہو کرے، بک بک نہیں, غصے کو تم پالنا نے سیکھو ہنسے سر، ہو نا, غصے کو پالنا ہنسے ہو سیکھو. نا, اس کا مطلب ہے اب میں موکری لیول پہ آگے بات کروں گا, بیکاز یہ جو ہنسی ہے نا, اس کا نہیں، مطلب یو ہے کہ ہیو تم یہاں رائٹ پہ رائٹ. چٹکی کر رہے ہو. تمیز سے بات کرو, ہنسے کیوں؟ میں آپ تم کو سے حق اتنے ہے پیار ہنسنے سے کا. بات کی ہے, تم نے ہنسنا شروع کر دیا. کیا وٹ ڈو یو مین؟ میں جوک سنا رہا ہوں یہاں پہ. نہیں، آپ کو حافظ اجازت صاحب، ہے، آپ کو اجازت ہے. ایڈم ایک منٹ. حافظ صاحب، غلط طریقہ ہے نا. دیکھو اچھا ٹھیک ہے، آپ بات مکمل کرو، پھر میں بتاؤں گا. سوری بولو. ہاں، اپولوجائز کرو. اور جیسا بھی اتنے سیریس ڈسکشن جب سے آپ دونوں کر رہے ہو، لوگوں کو بھی سمجھنے کے لیے مل رہا ہے. یہ راہ اصل میں پتہ فرار ہے آپ کو، اختیار کرنے کا طریقہ ہے بھائی. دلیل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ بات کرو نا حافظ صاحب. ساحل بھائی آپ کو پتا ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ آپ کو پتا ہے ریزن کیا ہے؟ ہنسو نہیں, کوئی ریزن میوٹ نہیں کر ہے. کے مدعا ہنس پریزنٹ کرو. لیتے نا. ٹھیک ہے میوٹ کر کے ہنس نہیں لیتے ہنسوں گا. ٹھیک اگر. ہے، میں سنتا جاؤں گا. ٹھیک ہے. ہاں شکریہ. کنٹینیو. ایڈم جانے دو, وہ کنٹینیو کرو, ڈسکشن کنٹینیو کرو پلیز. جی بھائی, مدعا میرا میں نے پریزنٹ کر دیا, اب آپ نے بتانا ہے کہ کیوں اٹیک کیا تھا, پلیز. ٹھیک ہے سر. یہ جو آپ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپیننز جو تھے انہوں نے قافلے پر اٹیک کیا تھا، ٹھیک، اور انہوں نے قافلے کو لوٹا تھا. سر یہی کہا نا آپ نے؟ سر مدعا پریزنٹ کریں اپنا پلیز. میں وہی نے جو سر میں کہا تھا کہہ رہا لائیو ہوں، آپ نے ریکارڈڈ یہی میں کہا کہتے نا ہیں. سر. پہلے آپ، ہاں سر آپ اگر سن رہے تھے اس وقت, پلیز اب بیچ میں انٹرپٹ, یہ جو ہے نا اس ٹائپ کے کوشچن نہیں کریں. میں نے اپنا مدعا پریزنٹ کر دیا نا, اٹس ٹھیک، یور چلو ٹائم ٹو ٹھیک ہے. ریفیوٹ اٹ. اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جی اب پلیز ٹھیک ہے. ریفیوٹ اٹ. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی آج تک بیٹل، جتنے بھی غزوات لڑے ہوئے ہیں، جنگ ختم کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے. سورہ انفال کے اندر بھی یہ حکم دیا ہے، ٹھیک، یعنی کہ جہاد کرنے کے بعد جو وہ مال بچتا ہے آپ اسے تقسیم کرے، آپ اسے بیت المال میں جمع کرے، کلیکٹ کرے. اور ایون ایک غزوے کے اندر ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے ایک صحابہ نے ایک چادر اٹھائی تھی اور اس نے اس چادر اپنے پاس رکھی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ حافظ وسلم نے، بھائی, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ رائٹ ناؤ کہ مال لوگوں میں تقسیم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ٹھیک، بات یہ ہے کہ اوفینسو جہاد ہے کہ نہیں ہے. کیا محمد صاحب نے یہ جو 5 قافلوں پہ حملے کروائے, جن میں سے 2 میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا, 3 میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا, جن میں سے 3 کے اوپر نہیں حملہ ہو سکا کیونکہ انہوں نے رستہ بدل لیا, کیا یہ اوفینسو ہے یا ڈیفینسو ہے؟ پہلے تو یہ سمجھائیں نا مجھے. ایسا یہ جو وار جو ہے یہ ڈیفینسو وار ہے سر، یہ آفینسو وار نہیں ہو اوکے, سکتا. ناٹ ایٹ اچھا آل. مجھے اب یہ بتائیے, ڈیفینسو کی اور اوفینسو کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے پلیز.
یہ ڈیفینس وار کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے بتاؤں نہیں کیوں. ایک سیکنڈ، نہیں چھوڑ دیں یہ نہیں بتائیں، چھوڑ دیں سب کو. ہوں. مجھے بتائیے ڈیفینسو وار اور اوفینسو وار ڈیفینسو کی وار ہوتا ڈیفینیشن کیا ہے ہوتی ہے؟ یعنی کہ ڈیفینس وار یعنی دفاعی وار. دفاعی وار. اور اوفینسو کیا ہوتا ہے؟ اوفینسو تو غیر دفاعی وار. یعنی کہ کسی جگہ پہ جا کے کسی اور کے اوپر اٹیک کرنا، یہ ہوتا ہے اوفینسو. اور نہیں، ڈیفینس ہوتا ہے کوئی آپ کے اوپر بلا اٹیک کر وجہ، رہا اور آپ. بلا وجہ. بھائی ایک سیکنڈ سنیں، ڈیفینس اور اوفینس دو چیزیں ہیں، سمپل ڈکشنری ڈیفینیشن ہے. ڈیفینس ٹھیک ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے اور آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں اپنے گھر میں ٹھیک بیٹھا ہوں، آپ اگر میرے گھر پہ حملہ کریں گے، میں آپ کو گولی سے مار دوں گا، یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے. کریکٹ؟ صحیح. ٹھیک ہے. تو جس بندے نے میرے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے، اس نے میرے گھر کے اوپر اوفینس کیا ہے. جی رائٹ؟ کیونکہ گھر میرا ہے اور وہ اگر میرے گھر کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس نے میرے اوپر اوفینس کیا ہے. کریکٹ؟ بالکل سر. میں گاڑی میں جا رہا ہوں کسی جگہ پہ، کوئی بندہ میری گاڑی کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، میری گاڑی سے مال نکالنے کے لیے، میرا لیپ ٹاپ چوری کرنے کے لیے، تو میں اپنی گاڑی میں پستول سے اس کو گولی ماروں گا. یہ میرا ڈیفینسو رائٹ ہے کیونکہ گاڑی میری اور وہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے. تو جس بالکل بندے سر. نے میرے اوپر اٹیک کیا میری گاڑی کے اوپر، وہ میرے اوپر اوفینس کر رہا ہے. کریکٹ؟ بالکل سر. اوکے. یہاں پہ کاراوان والے ڈیفینس کر رہے ہیں اپنے کاراوان کو، ان کا بالکل. مال ہے، ان کی تجارت کا مال ہے، ان کی گاڑیاں ہیں، وہ اس کا ڈیفینس کر رہے ہیں. مسلمان جو اس پہ اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے اوفینس کیا ہے. بالکل. تھینک یو سو ویری مچ. تو یہ اوفینسو بیٹلز ہوئی نا. دیکھو سر، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر. آفینسو وار تب ہوگا جب انہوں نے واپس وہاں سے وار نہیں کیا، جب وہ ایک قافلہ سیدھے راہ سے چل رہے ہوں گے. یعنی کہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوفینس کیا جائے، آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں آپ کو آگے سے گولی بھی نہ ماروں تو اوفینس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. یہ کون بالکل سی رائٹ لاجک ہے سر. بھائی؟ ڈیفینسو یہ وار، کون سی ڈیفینسو لاجک وار ہے؟ مت. کتنے اسٹوپڈ ہیں یار، کتنی اسٹوپڈ لاجک ہے بھائی. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری گاڑی پہ اٹیک کریں اور میں ڈیفینڈ بھی نہ کروں. چلو ٹھیک ہے سر، فرض کرے کہ آفینسو وار ہے. ٹھیک. اوکے. تو اگر یہ تو ٹھیک. اوفینسو وار ہے تو چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 ڈیفینسو نہیں ہے، کیونکہ چلو 217 ٹھیک پہلے ہے. آئی ہے. آفینس. اور جی سر. 217 کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے جب ان قافلوں کے اوپر اٹیک کروایا اور آپ مال غنیمت کے طور پہ وہ عورتیں اور بچے لے آئے تو یہ ہوا. تو پھر چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 آئی ہے 217 کے بعد. تو بھائی پھر مجھے بتائیں کہ 218 نمبر آیت یہ کیسے ڈیفینسو ہے جبکہ یہ اوفینسو وار کے بعد آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، فرض کرے کہ آفینسو وار ہے. ٹھیک سر. بہترین. ہاں اوکے، فرض نہیں کریں سر، ہم کلیئر باتیں چلو کریں. ٹھیک. چلو اس ہم کے اسے بعد یہ چلو ہوتا ہم ہے اسے. چیپٹر نمبر 8 کی آیت آتی ہے. چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 67 آتی ہے. یہ کہتی ہے کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے جب تک وہ خون ریزی نہ کر لے ملک میں، اور تم چاہتے ہو کہ اسباب دنیا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت اور زور حکمت. اب یہاں پہ جب بدر آیا، بدر میں آپ آئے تو آپ نے غلاموں کو نہیں رکھا بلکہ آپ نے ان کو واپس جانے دیا. کریکٹ؟ اس کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ابو ٹھیک سر. بکر اور عمر کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں انٹریکشن، جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ غلاموں کو رکھ لینا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی آپس میں انٹریکشن اور بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا. کریکٹ؟ اس بات کو یاد ہے آپ کو؟ بالکل سر. بالکل یاد ہے. اوکے. تو اس کے بعد اللہ میاں چیپٹر نمبر 2 کے بعد جو نزول کے اعتبار سے دوسری آیت آئی تھی، نیکسٹ آیت آئی تھی، وہ چیپٹر نمبر 8 تھا. 3 نہیں تھا، 8 تھا. 8 کی 67 میں آتا ہے کہ نبی قیدی کب رکھ سکتا ہے؟ جب وہ ملک میں خون ریزی نہ کر لے، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتا. نبی نہیں رکھ سکتا، کسی نبی کو زیبا نہیں ہے. اب آپ کے پاس آتی ہے بدر میں جو آپ نے قیدی بنائے، ملک الیمینیں بنائی، وہ یہاں سے آ رہی ہیں اس آیت سے، کیونکہ اب نبی نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے ملک میں خون ریزی کر لی ہے، اب آ رہی ہیں. اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے کیونکہ کسی نبی کو زیبا نہیں ہے کہ اپنے ہاں قیدی رکھ لے، ملک الیمین رکھ لے، سلیوز رکھ لے، جب تک وہ ملک میں خون ریزی نہ کر دے. تو سب سے پہلے حضور نے جو بدر ڈیفینسو کیا آپ نے، اس کا بھی بیک گراؤنڈ اوفینسو ہے، کیونکہ حضور نے 5 اٹیکس کرائے اوفینسو، پھر مکہ والا غصے میں آ کے انہوں نے اٹیک کیا مدینہ کے اوپر. ناؤ مدینہ والے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینسو ہے.
یا حضرت بولیے. کسی وار کے بارے میں, ڈیفینسو وار. سر جو بول رہے ہیں بولیے, میں نے تو اپنا مدعا ہی ختم کر دیا بھائی. مجھے تو چیپٹر نمبر 9 تک, مجھے چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا آپ تیاری کر کے آئے چیپٹر نمبر 9 کی, مجھے چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں 2 اور 8 کے اندر ختم کر دیا آپ کو بھائی. اسلام آپ کو offensive battles کرنے کی اجازت دیتا ہے. You are done just in chapter number 2 and chapter number 8. کیونکہ جیسے ہی آپ تفاسیر کے اندر جاتے ہیں, you are done man. finito, ٹاٹا بائے بائے. جی ایڈم سیکر صاحب ٹھیک ہے, آپ نے بولا, اب ہم بھی بولیں گے نا سر. حضرت آپ کو تو مائک دی ہوں, آپ چپ کر کے بیٹھ گئے, میں کیا کروں, بولیے. کہاں سر, ہم ٹھیک ہے سر, آفینسو وار ہو ڈیفینسو وار, لیکن سر یہ آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے نا سر. کس نے کہا نہیں ہے؟ اور آج کی ڈیٹ میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ٹائم میں کسی مسلمان کو بیٹل نہیں کرنی, جہاد کا نہیں سوچنا. میں آپ کو سمجھاؤں گا نا سر. ٹھیک ہے, پہلے اس بات کا جواب دیں, اس کے بعد جتنا مرضی سمجھا دیجیے گا. میں نے کہا یہ جو آیتیں ہیں نا سر. نہیں ایک سیکنڈ پہلے رک جائیں, مجھے آپ کو پورا موقع دوں گا جیسے پہلے دیا میں نے, ڈونٹ وری. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو جہاد, لڑائی کے بارے میں, لڑائی والے جہاد کے بارے میں سوچنا, اور اس کی, آپ انڈیا سے ہیں کہ پاکستان سے ہیں؟ میں آکوپائڈ کشمیر انڈیا. اوکے. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو ہمیشہ لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے کہ نہیں ہے آج کے دور میں؟ ہاں بالکل. اذن للذین یقاتلون, اس آیت کے تحت. نہیں, آیت اور حدیث کے تحت بھی. حدیث کہتی ہے if you do not even think about fighting you will die in a branch of hypocrisy. بالکل رائٹ, پڑھا ہے. اوکے. اور ہپوکریٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں, کریکٹ؟ صحیح سر. تو اگر آپ جہاد کر نہیں سکتے اوفینسو لڑائی, تو ایٹ لیسٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کبھی لڑائی شروع ہوئے گی مجھے لڑائی کرنی ہے, جہاد پہ جانا ہے. اور اگر آپ اس کا تمنا بھی نہیں رکھتے, اس کی سوچ نہیں رکھتے, تو آپ ہپوکریسی کی برانچ میں مریں گے, کریکٹ؟ بالکل سر. اسفل من, تو اس کا مطلب ہے کہ ایز اے مسلم آپ ہمیشہ ٹیررزم کے اوپر رہیں گے, سوچ آپ کی ٹیررسٹ رہے گی. نہیں سر, نہیں سر, بالکل غلط. اب میں اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا سر. ٹھیک, جی پلیز ڈیفینڈ کریں. ڈیفینڈ کریں. قرآن کریم نے کہا ہے ان چیپٹر 22 ورس 38 کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اذن للذین یقاتلون. اب ہم ایک سیکنڈ 22 کی دیکھیں, میں آپ کو کتنے آرام سے آیتیں بتا رہا تھا نا, تاکہ ہم دونوں ایک ساتھ پڑھ سکیں. آپ بھی آرام سے چلیں گے. 22 کی آیت نمبر, ہاں سورہ الحج آیت نمبر 38. یہ سر میں آپ کے سامنے لیتا ہوں, آپ پڑھ دیجیے, اب کوئی مسئلہ نہیں, مجھے اب پتہ لگ گیا, میں خود پڑھ لوں گا. جی